اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ جو حدیث پیش کی ہے کہ حسین کی عظمت اور اہمیت اور ان کے 72 نفوس قدسیہ کا قصہ تا قیامت قائم و دائم رہنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جعل حق کا وضاحق الباطلا ان الباطلا کان زہوقا۔ آج کیلگری کینیڈا کے اندر حسینی ایسوسی ایشن نے با کمال ایک پروگرام کیا۔ چیلم کے اس اربعین پروگرام کی یاد میں پورے البرٹا کے سے بڑی تعداد میں شرکاء نے شرکت کی۔ بچوں، خواتین اور مرد حضرات نے جوک در جوک حاضری دی اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور اصحاب کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا۔ حسینی ایسوسی ایشن نے ہمیشہ ان مظلومین کو پوری دنیا میں اجاگر کیا ہے اور ان کی کاوشیں ہمیشہ نارتھ امریکہ میں یاد رکھی جائیں گی۔ سید تصدق حسین، کیلگری، کینیڈا۔ لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، برائے تعجیل امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات۔ Now I would like to request our Sunday school student Fadi Raza for the tilawat Quran Pak. Muhammad wa ali Muhammad wa awaz buland salawat. ناظرین و سامعین، یہ اس وقت تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات۔ اللہم Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. For dua Imam Zamana, I would like to request Jafar for dua Imam Zamana. اللہم صلی علی محمد۔ صلوات۔ Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائنا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات۔ Allahumma salli ala Muhammad. Now I would like to request Abbas for the salam. صلوات۔ اللہم صلی Ali Muhammad. شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گے تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک
وعدہ کرو. ایک یثرب کی تھی شہزادی, اس کا سکا تھا عباس غازی. مشک لے کر گیا سوئے دریا, اور قبضے میں کر لی ترائی. لاریوں میں یہ سچی کہانی, روز اس کو سناؤ گی تم. شام کی عورتوں وعدہ کرو. ہم نے زندہ سے پائی رہائی. اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی. بات تیری سے بس یاد رکھنا, میری بچی ہے غم کی ستائی. تم نے بازار میں تو ستایا, اب نہ اس کو ستاؤ گی تم. شام کی عورتوں وعدہ کرو. صورت شاہدی کفر بھی میرے جیسی اسیر میں بھی. خالی کرتے میں مدفون غربت, مثل اصغر رہی بے کفن بھی. کیا کفن کی طرح روز چادر, کیا کفن کی طرح روز چادر. اس لحد پر چڑھاؤ گی تم. شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو. جب کبھی قید خانے میں آنا, جب کبھی قید خانے میں آنا, بیردابی بیوں کو نہ لانا. تم کو صغر بھی دے گا دعائیں, اس کی تنہائیوں مٹانا. چھوٹے چھوٹے سے چونک لا کر, چھوٹے چھوٹے سے چونک لا کر, پاس اس کے سلاؤ گی تم. شام کی عورتوں وعدہ. جب تلک لوٹ کر آپ کے شمع گی تم. شام کی وعدہ کرو. روز قبر سکینہ آؤ گی تم. شام کی ایک وعدہ کرو. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد
اب میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا سید احمد رضا حسینی صاحب سے کہ وہ یہاں پہ مجلس و مصائب کریں تاکہ ہم اس جلوس کو پروسیڈ کر سکیں. قبلہ کی مجلس کے فوراً بعد علی حسینی یہاں پہ نعوہ پڑھیں گے اور جو بچے اور بڑے نعوہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر قریب ہی آ جائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ آباد، حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، مردہ آباد، یزیدیت، مردہ آباد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار. خوشنودی 14 معصومین بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد وآل محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین. عزیزان محترم، 1400 سال پہلے سرزمین کربلا پہ جو واقعہ رونما ہوا تھا اس نے حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کر دیا بے شک. اور دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس قربانی نے انسانیت کی آبرو بچا لی، بشریت کی لاج رکھ لی. اس قربانی فرزند رسول الثقلین نے تمام دنیا کے انسانوں کے رخ حیات کو کربلا کی طرف موڑ دیا، حسین کی جانب موڑ دیا. آج پوری دنیا کربلا کی طرف رواں دواں ہے. شاعر نے بہت پہلے یہ کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو اور قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بے شک. اور اسی فکر کو دوسرا شاعر بیان کرتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. لیکن اسی حقیقت کو خواجہ معین الدین چشتی نے اور نمایاں کیا ہے یہ کہہ کر کیا بات. کہ شاہ است حسین، بادشاہ است. بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سر داد نندا. نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. یعنی انہوں نے پہلے تو کہا کہ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین خود دین ہیں، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ سر تو دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور حق یہ ہے کہ بنا لا الہ الا اللہ ذات حسین ہے. یقیناً شاہ صاحب کی خواجہ صاحب کی یہ فکر انتہائی بلند فکر ہے. بے شک. مگر میں بہرحال یہ کہنا چاہوں گا کہ خواجہ صاحب نے کلمے کے آدھے حصے کو بیان کیا ہے کہ حسین بنا لا الہ ہیں. شاید اسی کمی کو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے محسوس کیا تو انہوں نے آخری جملے کو اپنے شعر میں اس طرح سے پیش کیا کہ نقش الا اللہ پر صحرا نویشت. حسین نے الا اللہ کے نقش کو صحرائے کربلا میں پیش کر دیا ہے. بے شک. تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک طرف یزید ہے جو نمائندہ ہے تمام ظلم، کفر اور بدیوں کا، دوسری طرف فرزند رسول ہیں جو انبیاء اور مرسلین کے نمائندے بن کر آئے ہیں، جس کو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ. یعنی انبیاء کی وراثتوں کو لے کر
حق کا نمائندہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں ہے، اور قابیل و نمرود و ہارون و مامون کی وراثتوں کو لے کر غلاظتوں کا نمائندہ یزید کربلا کے میدان میں ہے۔ امام عالی مقام نے اپنی بے انتہا قربانیوں کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق کو قائم کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل کو مٹا دیا ہے۔ بے شک عزیزان محترم، اس کارنامے کو انجام دینے کے لیے فرزند رسول الثقلین نے بڑی قربانی دی ہے۔ ایسی قربانی نہ کربلا سے پہلے کسی نے دیا ہے اور نہ کربلا کے بعد کسی کوئی دے سکے گا۔ فرزند رسول الثقلین دوسری محرم کو وارد کربلا ہوتے ہیں، 7ویں سے پانی بند ہوتا ہے، عاشور کی شب آتی ہے، اور سب سے بڑا کمال امام کے ساتھیوں کا یہ ہے کہ عاشور کی شب سے پہلے امام حسین نے سب سے یہ وعدہ لیا کہ تم ہم پر قربان ہو جاؤ گے، لیکن عاشور کی شب مولا نے اپنے تمام ساتھیوں سے یہ کہا کہ میں تمہاری گردنوں سے قلادہ بیعت اتارتا ہوں، جہاں تمہارا دل چاہے چلے جاؤ، اور چراغ کو گل کر کے کہا کہ اگر روشنی میں جانا نہیں چاہتے تو تاریکی میں چلے جاؤ، تنہا نہ جاؤ، اپنے ساتھ ہمارے خانوادے کے افراد کو لے کر جاؤ، عباس کو بھی لے کر جاؤ، علی اکبر کو بھی لے کر جاؤ، ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ تمہیں اللہ کے نزدیک مل کر رہے گا، لیکن ہم تمہاری گردنوں سے بیعت کا قلادہ اتارتے ہیں۔ عزیزو، یہی کمال ہے اصحاب حسین کا کہ امام عالی مقام نے شب عاشور اپنے چاہنے والوں کو آزاد کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد امام عالی مقام کے چاہنے والوں نے جو قربانی پیش کی ہے یہ آزادانہ قربانی پیش کی ہے۔ اسی لیے جناب زہیر ابن قین کہتے ہیں مولا ہمیں 70 بار شہید کر دیا جائے، ہماری راک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ہمیں زندگی عطا کی جائے تو وہاں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کمال ہے اصحاب امام حسین کا۔ اور عزیزو، اب جب قربانیوں کا سلسلہ آتا ہے، میں مسلسل آپ کے سامنے قربانیاں پیش کر رہا ہوں۔ اصحاب حسین نے قربانی پیش کی ہے، اب حسین کے دل کے ٹکڑوں کی باری آتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قاسم وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ موت ہمیں شہد سے زیادہ شیریں نظر آتی ہے، اور محمد وہ ہیں کہ جو میدان میں جانے کے لیے تیار ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ارباب اعضاء یہاں تک کہ جناب علی اکبر نے اپنی قربانی پیش کی، جناب عباس نے اپنی قربانی پیش کیا، علی اصغر بھی اپنے بابا کے ہاتھوں پر قربان ہو گئے۔ اب تنہا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین ہیں۔ کیا کہنا میرے امام کا، جیسے جیسے قربانی پیش کرتے جاتے ہیں چہرے کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ ہاتھ کو بلند کر کے کہتے ہیں معبود جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا۔ ہم نے کربلا میں سب کچھ کھو دیا ہے مگر تجھے پا لیا۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب آیت نازل ہوتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی جانب پلٹا، اس کیفیت کے ساتھ پلٹا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ارباب اعضاء فرزند رسول الثقلین رخصت آخر کے لیے گھر میں آتے ہیں اور جناب زینب سے کہتے ہیں وہ لباس لے آؤ جو ہماری ماں نے تمہارے پاس بطور امانت رکھا ہے۔ جیسے ہی لباس کا ذکر کیا جناب زینب نے بڑھ کر اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لے لیا۔ اے بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ ماں نے وصیت کی تھی کہ جب حسین اپنا پرانا لباس مانگے تو گلے کا بوسہ لے لینا۔ ارباب اعضاء اتنا کہنا تھا۔ فرزند رسول الثقلین کہتے ہیں کہ مجھے بھی اپنی ماں کی وصیت یاد آئی ہے، اپنے بازوؤں کو قریب کرو۔ حسین زینب کے بازوؤں کے بوسے لینے لگے، کہا اے بہن یہی بازو ہوں گے جن میں ریسمان ظلم و ستم باندھی جائے گی۔ عزیز و لباس کو زیب تن کیا ہے، بیویوں سے رخصت ہوئے ہیں، جناب زینب کے ساتھ سید سجاد کے پاس آئے، امانتیں ان کے حوالے کی ہیں، اور اس کے بعد اب وہاں سے نکلنے لگے۔ روایت کہتی ہے کہ دروازے سے لپٹی ہوئی ایک بی بی ہیں جو مسلسل گریہ کر رہی ہیں۔ عزیز و امام نے پہچان لیا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ فضہ ہیں۔ ایک بار امام نے جناب فضہ کو تسلی و تشفی دی
تو ان بیوی نے کہا اے میرے شہزادے جب میں آپ کے گھر میں کنیز بن کر آئی تھی تو پیغمبر نے یہ فرمایا تھا ایک دن کا کام زہرا کریں گی اور ایک دن کا کام کنیز فضا کریں گی. اے شہزادے اگر ایک دن آپ اپنی ماں کی گود میں ہوتے تھے تو ایک دن خدمت کا موقع اس کنیز کو بھی ملتا تھا. ہائے جسے گود میں پالا ہے آج وہ میری نظروں کے سامنے میدان کی طرف جا رہا ہے. امام عالی مقام نے دوبارہ تسلی و تشفی دیا. خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اب وہ منظر نہیں ہے کہ جب حسین خیمے سے باہر نکلتے تھے تو عباس لجام فرس کو سنبھال لیتے تھے. قاسم و اونو محمد اور علی اکبر زین فرس کو درست کرتے تھے. بنی ہاشم کے جوانوں کا جھرمٹ ہوتا تھا. اس طرح سے امام عالی مقام گھوڑے پر سوار ہوتے تھے. اب تو کوئی نہیں ہے. حسین داہنی طرف اور بائیں طرف دیکھ رہے ہیں. مرزا دبیر اس کی منظر کشی کرتے ہیں. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو. حسین تنہا کھڑے تھے جھکائے گردن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو. وقت بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. اے ارباب عزا ایک بار شہزادی زینب کہتی ہیں اے بھیا اپنے گھوڑے کو قریب لے آئیے. اب زینب آپ کو گھوڑے پر سوار کرے گی. اب زینب زینب نہیں ہے. زینب وقت کی عباس بن گئی ہے. زینب وقت کی علی اکبر بن گئی ہے. ارباب اعضاء ایک بہن نے بھائی کو ان کے رہوار پر سوار کیا ہے. امام عالی مقام آگے بڑھنا چاہتے ہیں. دیکھا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. امام اس باوفا گھوڑے سے خطاب کر کے کہتے ہیں اب یہ حسین کی آخری سواری ہے. اس کے بعد تمہیں زحمت نہ دی جائے گی. میں جانتا ہوں کہ تو بھی بھوکا اور پیاسا ہے مگر مجھے میدان تک پہنچا دے. اسب باوفا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. اے مولا ذرا میرے سمو کی جانب دیکھیے. اب جو دیکھا تو سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے میرے نانا کے رہوار جو بھی صبح سے میدان میں گیا واپس نہیں آیا. میرے بابا بھی اگر جائیں گے تو واپس نہ آئیں گے. یہ داغ یتیمی برداشت نہ ہوگا. ارباب اعضاء امام عالی مقام گھوڑے سے اترتے ہیں. سکینہ کو سینے سے لگاتے ہیں. ایک بار خیمے میں بھیجتے ہیں. اب مولا گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف جاتے ہیں. میں نے کل گزارش کیا تھا ایک بار میدان میں جاتے ہیں شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں. فوج میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے. آواز آتی ہے میرے حسین اے میرے بندے ذرا صبر کے جوہر دکھا دے. اب جو حسین نے تلوار کو میان میں رکھا ہے چاروں طرف سے اشقیاء نے حسین کو گھیر لیا ہے. جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ حسین کو زخمی کر رہا ہے. کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی تیر سے حملہ کر رہا ہے, کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے, کوئی بھالے مار رہا ہے. عزیز و حسین سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا. زمین کی طرف چلے. یہ وہ لمحہ ہے کہ جس کو سوچ کر آج بھی میرا امام کہہ رہا میرے جد مظلوم میں کیوں نہ آپ پر آنسو بہاؤ, اس لیے کہ آپ کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. ارباب اعضاء تیروں پر معلق تھا. ایسے عالم میں شمر ملعون ہے جو کھینچ کر ایک بار نشیب کی طرف لے کر جاتا ہے. حسین کے سوکھے گلے پر شمر کا کند خنجر ہے. ارباب اعضاء یہ وہ لمحہ ہے کہ جب زینب طلعہ زینبیہ سے اس منظر کو دیکھ رہی ہے ایک بار آواز دیتی ہے یبنا سعد اے سعد کے نجس بیٹے تو دیکھ رہا میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے. ارباب اعضاء ایک بار جیسے ہی زینب کی آواز حسین نے سنی ہے ایک بار اشارہ کیا بہن خیمے میں واپس جاؤ. اب جو زینب خیمے کی طرف واپس گئی تو کیا دیکھا فضائے کربلا میں آواز گونج رہی ہے الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا. خیمے جلا دیے گئے, اسباب لوٹ لیے گئے, چادریں چھین لی گئیں. ہائے شہزادی زینب نے ایک بار میدان کی طرف دیکھا. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا حسین کے جسم نازنی پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. زینب نے چاہا کہ بھائی کی مدد کریں مگر جب یہ کیفیت دیکھی تو مدینے کا رخ کیا. آواز دی یا جدہ یا رسول اللہ, اے نانا اللہ کے رسول, آپ کی نماز تو فرشتگان الہی نے پڑھی تھی
मगर हाँ आपका नवासा है, करबला की जमीन है, घोड़े की टापे हैं, हुसैन का जिस्म नाज़नी है, मातमे हुसैन। हुसैन